الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق صد احترام ذل احتشام قرۃ عیون الصلحاء فخر السادات جناب پیر سید خلیل حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عاشق رسالت مآب ساکن مدینہ جناب محترم الحاج ارشاد احمد صاحب، عاشق رسالت مآب جناب محترم الحاج حاجی خالد محمود صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ جمعہ کی رات آئے تو امام الانبیاء اپنے گوشے مبارک سے یعنی اپنے کان مبارک سے اپنے امتیوں کا درود و سلام سماعت کرتے ہیں۔ آج کی رات جہاں امام الانبیاء کی بارگاہ میں بڑے بڑے مقبولان بارگاہ اپنے اپنے ارمغان عقیدت پیش کریں گے اور حضور کی نگاہ کرم بڑے بڑے پھولوں پر پڑے گی، چند کانٹوں پر بھی پڑی جائے گی۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک محفل میں چند گھنٹے کچھ گھڑیاں بیٹھ کر پھر حضور کی توجہ مل جائے تو حضور کی محفل میں بیٹھنے کا سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ صرف سستا نہیں، بہت سستا ہے۔ یہ تو اس سے پوچھے نا جو انتظار رسول میں راتیں جاگ کے گزارتا ہے۔ یہ تو خواجہ غلام فرید سے پوچھے جو کہتے ہیں ایک واری لنگ ہا تو ساڈی جاتے داریاں کرے ساں سکاں لہا کے، ایک واری لنگ ہا تو ساڈی جاتے، داریاں مطلب خدمت کروں گا، داریاں کرے ساں سکاں لہا کے، پھل پانا جے تو مل پویں تا میں لکھ دی ہاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دی ہاں، دل وچ اوڈیکا رکھ دی ہاں، کدے لے نمانی دی سار وے۔ ایک محفل میں چند گھڑیاں بیٹھ کر پھر حضور کی توجہ مل جائے تو محفل میں بیٹھنے کا سودا مہنگا نہیں بلکہ بڑا سستا سودا ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں برادر مکرم حافظ نبیل احمد سیفی صاحب، بھائی عدیل، بھائی شکیل، اہل خانہ کو، جنہوں نے آج کس خوبصورت محفل کو سجایا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے حضور کی محفل نہیں سجائی، اپنا مقدر سجا لیا ہے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کا انتہائی معروف مقام سورہ علم نشرہ کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس کی روشنی میں امام الانبیاء کی ایک دو نعتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بعد بھی آپ نعت سنیں گے اور مجھ سے پیشتر بھی آپ نے نعتیں سنی ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے نعت ہی بیان کروں گا، پر فرق یہ ہے
میرے بھائیوں نے جو نعتیں سنائی ہیں وہ مخلوق کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں، میں آپ کو خالق کی منزل من اللہ نعت سنانے لگا۔ حضور کی نعت کی تاریخ اٹھائیں تو اس کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے مخلوق حضور کی تعریف کرے، ایک ہے خالق محبوب کی تعریف کرے۔ ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ یہ مشکل بات ہو جائے گی۔ حضور کی ثنا کی دو جہتیں ہیں، ایک مخلوق حضور کی تعریف کرے، دوسرا خالق حضور کی تعریف کرے۔ میں نے بھی آپ کو نعت ہی سنانی ہے، پر میں نے وہ نعت سنانی ہے جو جبریل سدرہ سے لے کر زمین پر اترے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ علم نشرح کی ایک آیت ہے، اور سورہ علم نشرح یہ مکی صورت ہے۔ شروع اسلام میں اس کا نزول ہوا، ہمارے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، اسلام پھیل رہا ہے، اور مشرکوں کا جو آبائی دین ہے بت پرستی وہ مٹ رہا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا اسلام کا راستہ روکا نہیں پایا جا رہا، ہمارا دین تو مٹ جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک پیغمبر اسلام خود دنیا میں موجود ہیں ان کا ذکر باقی رہے گا، ان کا نام چلتا رہے گا، ان کا دین جاری و ساری رہے گا، پر معاذ اللہ جب یہ پردہ فرما لیں گے ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا دین مٹ جائے گا، اور آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مکہ میں کسی ہستی نے اعلان نبوت بھی کیا تھا۔ ان کا ذکر اسی وقت تک ہے جب تک یہ خود دنیا میں موجود ہیں، جب یہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے معاذ اللہ ختم بدہن، ذکر ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا۔ جب یہ بات ہمارے آقا کریم کو پتہ چلی، حضور کا دل ایک دس دکھا کہ میں انہیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضور کا دل دکھا، اللہ نے فرمایا جبریل جا، اور جا کر میرے محبوب کو یہ مجدہ جاں فضا سنا کے آ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ سورہ علم نشرح کا شان نزول سنا رہا ہوں، کس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر مٹ جائے گا، جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کا ذکر جاری ہے، آپ پردہ فرمائیں گے ذکر مٹ جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر ہے۔ ذرا سارے شامل ہو جائیں اس نعت میں، آپ کی خاطر آپ کا ذکر ہے۔ ذرا نکھار کے بولے، بند کیا ہے یا بلند کیا ہے؟ جی بند کیا ہے یا بلند کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں، ذرا اس دور کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک شہر مکہ کی چھوٹی سی آبادی میں میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کی ہے، اور کفر معاشرے پر غالب ہے، کعبے کی چابیاں مشرکوں کے پاس ہیں، وہ لوگ معاشرے پر غالب ہیں، اور اسلام کو دبایا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے، ذرا اس دور کو بھی ذہن میں رکھیں، اور آج دنیا کا نقشہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس دور کو بھی ذہن میں رکھیں، آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، آج جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے وہاں وہاں ہمارے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ میں نے لفظ بڑا سوچ سمجھ کے بولا ہے، جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے، جہاں زندگی ہے وہاں ذکر رسالت ہے، جہاں حیات ہے وہاں ذکر نبوت ہے، جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے وہاں وہاں ہمارے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ سن 2006 میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی، اب تو عموماً وہ بات عام ہو چکی ہے، لیکن میں نے 2006 کی نوائے وقت میں یہ پڑھا تھا کہ ہر وقت دنیا میں کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے کہیں شام ہو رہی ہے۔ اس وقت دیکھ لیں، نماز عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے، اس وقت بھی کہیں سورج نکل رہا ہے کہیں ڈوب ہو رہا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے کہیں غروب ہو رہا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ہر وقت کہیں فجر کی اذان پڑھی جا رہی ہے کہیں مغرب کی اذان پڑھی جا رہی ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتائیں، جب ہر وقت
مؤذن اذان پڑھ رہا ہے تو ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی اور حضور کا ذکر کرے یا نہ کرے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے وہاں وہاں ہمارے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر. دل ہے تقریر سننے کو؟ کوئی نہیں. ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کی. اچھا، اس آیت پر آپ نے بڑی تقریریں سنی ہیں علماء سے، بڑے نکات سنے ہوں گے. میں آپ کے سامنے 2-3 نعتیں اہل اسلام میں سے نہیں، غیر مسلموں کی کتابوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں. بھئی دور حاضر ہے نا، مشکل ترین دور ہے اسلام پر. آپ جانتے ہیں فرانس والوں نے دوبارہ غصہ خانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا ہے. تو اس گئے گزرے دور میں پیغمبر اسلام کی جو نعت میں سنانا چاہتا ہوں وہ اپنے گھر سے نہیں، دشمنوں کے گھروں سے. عربوں کی کہاوت الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے، بات وہ ہے جو دشمن بھی مانے، کمال وہ ہے جسے دشمن بھی مانے. اس لیے میں نے روایتی بات نہیں کرنی، تھوڑی گفتگو کرنی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں. اس وقت دنیا میں جو بائبل پڑھائی جا رہی ہے، بائبل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. جو بائبل دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، اس وقت دنیا میں جو بائبل پڑھائی جا رہی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 ایڈیشن ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید. 2 قسم کی بائبل پڑھائی جا رہی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. اس میں کتاب ہے جس کا نام ہے دا سانگز آف سولومون، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نغمات. داؤد علیہ السلام پر زبور اتری ہے، ان کے بیٹے سلیمان پیغمبر ہیں، ان پر چند صحیفے اترے. سانگز آف سولومون، سلیمان علیہ السلام کو انگلش میں سولومون کہا جاتا ہے. جناب سلیمان کے نغمات، ان کے قصیدے، ان کے ترانے. اس سے حضور کی ایک نعت سنانا چاہتا ہوں. یہ عبرانی کی نعت ہے، لیکن میں 4-5 زبانوں میں ترجمہ کروں گا، آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. سانگز آف سولومون، جناب سلیمان کے نغمات. اس وقت جو عہد نامہ قدیم ہے، جو بائبل دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اس کی نعت آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ لوگ ہماری کتابیں نہ پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھ لیں، انہیں پتہ چل جائے گا پیغمبر امن کے ذکر کی رفت کا عالم کیا ہے. وہ ہماری بات نہ سنیں، اپنی مذہبی کتابیں پڑھ لیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل اٹھا کر دیکھیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے عبرانی میں نعت پڑھی ہے. کون سی زبان ہے؟ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کون سی زبان ہے؟ عبرانی. یہ متروک ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. عبرانی میں جناب سلیمان علیہ السلام نے آج سے کم و بیش 3000 سال پرانی نعت سنا رہا ہو، 30 صدیاں پرانی نعت سنا رہا ہو. جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بکو مودکین وخلو محمدین زہدودئی زہرائی. یہ 30 صدیاں پرانی نعت ہے، یہ 3000 سال پرانی نعت ہے. سلیمان پیغمبر کی بڑی شان ہے، ہواؤں پر بادشاہی ہے، پرندوں پر بادشاہی ہے، جنات پر تسلط ہے، ہواؤں پر بادشاہی ہے. پر جناب سلیمان دروازے محمدی پر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں بکو مودکین وخلو محمدین زہدودئی زہرئی. اب اس کا عربی میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جناب سلیمان فرماتے ہیں کلامہ اہل الکلام ھذا خلیلی وھذا حبیبی. اس کا انگلش میں معنی کیا بنتا ہے؟ جناب سلیمان فرماتے ہیں his mouth of most sweet, this is my beloved, this is my friend. اور اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے، سلیمان فرماتے ہیں کائنات میں سب سے سونا چہرہ ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ. میں کسی عالم کی نعت نہیں سنا رہا، ایک نبی کی بیان کی نعت سنا رہا ہوں، اور بائبل سے حضور کی نعت سنا رہا ہوں. بکو مودکین وخلو محمدین زہدودئی زہرئی. آپ فرماتے ہیں کائنات کا سب سے سونا چہرہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے. اور اسی نعت کا ترجمہ گورلے کی تاجدار کی زبان میں کرو. آپ فرماتے ہیں صورت نو میں جانا کھا، جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. آپ فرماتے ہیں دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے این حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا. کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، لاؤ مکتی مخطط برد یمن،
من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن سب انس و ملک ہو راں پریاں انہ روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آمن او گھڑیاں حضور کا دیدار ہوا تو گولے کے تاجدار ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں یہ ہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجمالہ کا شیش بار علماء کرام کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں نعت خان دوست بیٹھے ان کی توجہ کا طالب ہوں یہ نعت میں اور عربی ادب میں یہ ماں کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو جب فکر چھوٹی ہو ذات بڑی ہو اور یہ کون کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملہ کا جن کی رگوں میں خون بھی خون حیدر کرار ہے جو غوث اعظم کی اولاد ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں جناب سلیمان نے حضور کی نعت بیان کی تو گولڈے کے تاجدار نے اس قدیم نعت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا اس صورت نو میں جانا کھام اس صورت نو میں جان سمجھتے ہیں تو ذرا جان کا زور لگا کے اس صورت نو میں بھائی برار ہیں میرے بڑے محبت والے ہیں چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی جگہ ہیں ہمارا سفر کا آغاز استاد مکرم کے قدموں سے ہی ہوا ہے شروع میں ایک نعت سنایا کرتا تھا عرصہ ہو گیا میں نے پڑھی نہیں آج میرا دل کر رہا ہے وہ نعت آپ کو سنا دوں دل ہے سننے کو کوئی نہیں اور یہ نعت ہے کوٹ مٹھن کے تاجدار چاچڑے کی سرزمین پر بیٹھنے والے حضور کے وہ غلام جہاں سے کوٹ جن کے عشق رسول کی خوشبو کوٹ مٹھن کی ریت کے ذرات سے بھی محسوس ہوتی ہے ہم سارے مل کے جان کہنا پر وہ مزہ نہیں آ رہا جو اکیلے خواجہ غلام فرید کے کہنے پہ آ رہا ہے ایک دفعہ ذرا محبت سے کہہ دے اس صورت نو میں اس صورت نو میں چاچڑے کی سرزمین کوٹ مٹھن کے تاجدار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم میرا مصحف تے قرآن بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا برم بھی تو میری شرم بھی تو میری آن بھی تو میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ اذان بھی تو میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو نالے سولاں دا سامان بھی تو میرا آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیہ مان تران بھی تو میرا پیر طریقت ہادی مرشد شیخ حقائق دان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو جو یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو نہ تا کم تر کہہ کر آہ کر ادنا لا شیلا امکان بھی تو میں مکتی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو میرا دین بھی تو اس صورت نو میں اس صورت نو میں جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شانہ ایک نعت میں نے آپ کو سنائی ہے بائبل سے اب جو نعت سنا رہا ہوں وہ انجیل سے سنا رہا ہوں کون سی کتاب ہے اس وقت دنیا میں 4 قسم کی انجیل پڑھی جا رہی ہے جنہیں ملا کر اناجیل کہا جاتا ہے انجیل لوکا ہے متا ہے یوحنا ہے برناباس ہے مجھے وہ شعر پڑھنا نہیں آتے کہ میں آپ کو ساتھ لگا کر محفل کا ماحول بنا لوں گا میں تو شعوری سطح پر سادہ سی بات کرنے کا عادی ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو انجیل سے نہ سنانے لگوں انجیل برناباس باب 97 چیپٹر 97 عیسیٰ علیہ السلام کے چند امتی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے جس نبی کے صدقے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ ہمارے نبی عیسیٰ روح اللہ ہیں جس نبی کے صدقے جناب نوح کی کشتی کنارے لگی وہ ہمارے نبی عیسیٰ روح اللہ ہیں جس نبی کے صدقے جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی وہ ہمارے نبی عیسیٰ روح اللہ ہیں اتنے میں یوحنا آ گیا یوحنا نے کہا تم جو گفتگو کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے یعنی تمہیں یقین نہیں
تو چلو چل کے حضرت عیسیٰ سے جا کر پوچھ لیتے ہیں. عیسیٰ بھی ہم میں موجود ہیں, حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں. سارے مل کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے. یوحنا نے سوال پوچھا, اے پیارے عیسیٰ, کہ آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی برکت سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جن کا نام لے لے کر بنی اسرائیل فتح مانگتے رہے, اللہ فتح دیتا رہا؟ کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جن کی برکت سے جناب نوح کی کشتی کنارے لگی؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا, میں تمہیں آج اس سوال کا جواب نہیں دوں گا, بلکہ کل تمہیں مجمع عام میں اس سوال کا جواب دوں گا. جاؤ یروشلم کی بستیوں میں پھیل جاؤ, لوگوں کو جمع کرو, کل سرعام اس کا جواب دوں گا. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. مجھے جتنے بھی دوست بھائی ملے نا محفل کی نسبت سے, انہوں نے بھائی نبیل کی محنت کو سلام پیش کیا. انہوں نے تشہیر کا حق ادا کر دیا, بڑی محنت کی. اللہ کریم میرے اس بھائی کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے. آج کل دور تو تھا نہیں جب ایک منٹ میں خبر پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے. وہ لوگ بستیوں میں پھیل گئے, وہاں اعلان کیے گئے, لوگوں کو جمع کیا گیا. اگلا دن آیا, یروشلم کا شہر ناصریہ, اس کا مرکزی چوک, ہزاروں کا اجتماع ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹبے پر کھڑے ہیں, ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہیں. یوحنا کھڑا ہوا, کہنا ہے, آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ یوحنا نے کہا کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جن کے صدقے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی. کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جن کی برکت سے جناب نوح کی کشتی کنارے لگی. کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جن کی برکت سے جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی. انجیل برناباس اٹھا کر دیکھیں, ایک لمحے کے لیے حضرت عیسیٰ کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوئی. ایک لمحے کے لیے وجود عیسیٰ کانپا, اور آپ نے فرمایا, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن, میں وہ نہیں, میں وہ. اللہ کرے آپ سمجھیں میں کیا کہنے لگا ہوں, بھائی برار سمجھ جائیں گے میں کس طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن, میں وہ جن کی بارگاہ میں روح اللہ کہے میں وہ نہیں, ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر گولڑے کا تاجدار کیوں نہ کہے, کوئی مثل نہیں ڈھونڈنے لگی. چپ کر مہر علی ایتھے جا, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن, میں وہ نہیں. یوحنا نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ ایلیاہ ہیں؟ فرمایا نہیں. آپ ارمیا ہیں؟ فرمایا نہیں. آپ ماز ہیں؟ فرمایا نہیں. آپ فارکلیت ہیں؟ فرمایا نہیں. یوحنا نے کہا پھر آپ کون ہیں جو اتنی شانیں لے کر آئے؟ حضرت عیسیٰ مسکرائے, فرمایا, آئی ایم ود یور ہیئر اونلی ہارس از اناؤنسمنٹ. فرمایا, میں دنیا میں آیا ہوں اس رسول کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اللہ چشمے تصور میں دیکھیں, آج سے 2000 سال پہلے کم و بیش عیسیٰ روح اللہ ایک اونچے ٹبے پر کھڑے ہیں, ہزاروں کا اجتماع ہے, اور حضرت عیسیٰ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں. فرمایا, آئی ایم ود یور ہیئر اونلی فار ہز اناؤنسمنٹ, میں دنیا میں آیا ہوں اس محبوب کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. میں دنیا میں آیا اس محبوب کی آمد کا کیا کرنے کے لیے؟ سارے شامل ہو جائے, کیا کرنے کے لیے؟ بس تھوڑی سی توجہ مجھے دیں. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جب بادشاہ آتے تھے نا تو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کرنے والا دوڑتا تھا. آج کل بھی کوئی صدر آئے, کوئی وزیر آئے, کوئی MNA آئے, کوئی چیف جسٹس آئے, آرمی کا کوئی آفیسر آئے, آگے گاڑیاں چلتی ہیں, وہ ہوٹر بجاتے ہیں, سائرن بجاتے ہیں, پروٹوکول افسر آگے آگے دوڑتے ہیں. اس دور میں بھی جب بادشاہ آتا تھا اعلان کرنے والا پروٹوکول افسر آگے آگے دوڑتا تھا اور اعلان کرتا تھا, با ادب با ملاحظہ ہوشیار. اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے بادشاہ کی شان دیکھنی ہونا تو پہلے اعلان کرنے والے کی شان نہ دیکھ لیں. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بادشاہ کا مقام دیکھنا ہو تو اعلان کرنے والے کی شان نہ دیکھ لیں. اب میں جتنی شانیں سنانے لگا ہوں جناب عیسیٰ کی, یہ قرآنی شانیں, قصہ کوئی میری تربیت میں شامل نہیں, یہ ساری قرآن میں ہے. سورہ مریم پڑھیں, آل عمران پڑھیں, یہ ساری قرآنی شانیں سنانے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی ہے, کوڑ کا مریض آئے عیسیٰ ہاتھ لگاتے ہیں, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے.
मादरजाद नबी ना आए, ईसा दम करते हैं, अल्लाह उसे आंखों में नूर अता कर देता है। ईसा की बारगाह में मट्टी का मुजस्समा, मट्टी का कबूतर, मट्टी का तोता लेकर आओ, वो फूंक मारते हैं, जिंदा परिंदा बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ईसा 100 साल कब्र के पास खड़े होकर पैर की ठोकर मारे, मुर्दा खड़ा हो जाता है। मेरी मिल्लत के बाशौर मुसलमानों, अब अपने ईमान का फैसला करके बताओ कि जिसकी आमद का ऐलान करने वाला कोरों को शिफा दे रहा है, नाबीनों को नजर दे रहा है, जिसकी सवारी के आगे दौड़ने वाला मुर्दे जिंदा कर रहा है, पीछे आने वाले बादशाह का मकाम कितना आला होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। इंजील का दूसरा मकाम, उसके बाद मैंने दौरे हाजिर की एक मिसाल देकर गुफ्तगू समेट लेनी है। ये भी नात इंजील से सुना रहा हूं। इंजील बरनाबास बाब 97। ईसा अलैहिस्सलाम आप कौम के सामने हजूर की आमद का जिक्र कर रहे हैं। कौम कहती है, प्यारे ईसा, हमने तो आपकी शानें देखी हैं, हमने तो आपका मकाम देखा है, और आप कहते हैं मेरे बाद बड़ी शानों वाला आ रहा है, मेरे बाद बड़ी अजमतों वाला आ रहा है। ये तो बताएं आपकी शान में और आने वाले की शान में फर्क क्या है। आपकी शान में और आने वाले की शान में फर्क क्या है। अब चाहिए तो ये था कि हजरत ईसा हजूर के मोजज़ात गिनवाते, उन पर कामल वही उतरेगी, उन्हें मेराज अता की जाएगी, उनकी उम्मत कसीर होगी। ये हजूर की शानें गिनवानी चाहिए थी, पर जनाब ईसा ने इंजील उठाई, हजूर की कुछ शानें नहीं गिनवाई, बस एक जुमला इरशाद फरमाया, एक जुमला, जिससे कौम को पता चल जाए कि हजूर की शान क्या है। कौम कहती है हमने तो आपकी शानें देखी, आपकी बड़ी शान है, और आप कहते हैं आपके बाद बड़ी शानों वाला रसूल आ रहा है। हजरत ईसा मुस्कुराए, फरमाया बस इतना ही समझ लो, मैं इतनी शानों वाला नबी जब उस पैगंबर के सामने जाऊंगा, अपने आप को उनके नालैन के तस्मे बांधने के भी काबिल नहीं समझूंगा। जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। वैसे मुझे ईमान से बताएं, हमारा नबी कहते हुए, हजूर को अपना कहते हुए को सीने में ठंड पड़ती है या नहीं पड़ती जी? दिल खिड़ वैंदा जद नाम सुनींदा ढोले दा। वो एयरपोर्ट पर एक आदमी उतरा ना, अमेरिका से आया, एयरपोर्ट पर बड़े बच्चे खेल रहे थे, किसी ने नहीं कहा हमारा बाप आ गए। आया जेलम में, मल्ला शाहपुर में, सारे गलियां रास्ते में बड़े बच्चे नजर आए, किसी ने नहीं कहा हमारा बाप आया। और जब घर में दाखिल हुआ ना, बच्चों ने देखा ना अपना बाप आया, बच्चे दौड़ के आगे बढ़े, हमारा अब्बू आ गया है। ये हमारा कौन कहेंगे जो उसके अपने हैं, जो उसके बिला तशबीह बिला तमसील। हजूर को हमारा कहते हुए ठंड उन्हीं के सीने में पड़ेगी जो हजूर के अपने हैं। सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। यहीं से मैं दौरे हाजिर की एक मिसाल देना चाहता हूं। आजकल का दौर, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर बंदा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से राब्ते में है। हमारी जेबों में मोबाइल है और नेट हम इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दुनिया की तमाम लाइब्रेरियां ऑनलाइन है, जितनी लाइब्रेरियां वो ऑनलाइन है। वो म्यूनिख हो, ऑक्सफोर्ड हो, लिंकन इन हो, वो उर्दन हो, शाम हो, मिस्र हो, अल अज़हर हो, तमाम लाइब्रेरियां आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपने कोई किताब पढ़नी है, आपको फौरन नेट से वो किताब मिल जाएगी। मैं एक तालिब इल्म हूँ, पर जिम्मेदारी से एक दावा करने लगा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप दुनिया की सारी लाइब्रेरियां खंगाल लें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका खंगाल लें, दुनिया की तमाम किताबें खंगाल कर मुझे सिर्फ एक आदमी का नाम बताएं। कितने आदमी जी? मैंने आपको जबरदस्ती तकरीर सुनाई है, दिल को नहीं आपका सुनने का। कितने आदमी? मैं दो का भी मुतालबा नहीं कर रहा, सिर्फ एक आदमी। उलमा मशाइख सादात स्टेज पर जलवागर हैं और इनके दामने मोहब्बत के एतमाद पर रस कर रहा हूं। मैं दो का भी मुतालबा नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ एक आदमी बता दें। और पता है कितने लोगों में, तमाम नस्ल इंसानियत में, तमाम औलाद आदम में, अल्लाह करे समझ आए, मेरी मंजिल तोड़ चढ़ जाऊंगा, तमाम नस्ल इंसानियत में मुझे एक आदमी बता दें जो अपने पैरों में जूते पहने, फिर उसके जूतों की शान पर किताबें लिखी जाए। अभी नहीं, घर जाकर गौर करें मैंने क्या कहा है। एक आदमी पूछ रहा हूं, और तमाम नस्ल इंसानियत, तमाम औलाद आदम में
مجھے ایک آدمی بتا دیں جو پیروں میں جوتے پہنے پھر اس کے جوتوں کی شان پر کتابیں لکھی جائیں. بھلا کوئی جوتوں پر بھی کتابیں لکھتا ہے؟ بھلا کوئی جوتوں کی عظمت پر بھی کتابیں لکھتا ہے؟ جوتوں کی شان پر کون کتابیں لکھتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، توجہ میری جانب رکھیں. مہمان تو آتے جاتے رہیں گے، آپ توجہ رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی تمام لائبریریاں آن لائن ہیں. اب کتابیں کھنگال لیں، لائبریریاں کھنگال لیں، اور مجھے تمام نسل انسانیت میں صرف ایک آدمی کا نام بتا دیں جو اپنے پیروں میں جوتے پہنے پھر اس کے جوتوں کی شان پر کتابیں لکھی جائیں. عسکری طاقتوں کے بڑے بڑے رہنما آئے، بڑے بڑے حکمران آئے اور بڑے بڑے فلسفی آئے. ارسطو، سقراط، بقراط، ارشمیدس، بطلیموس، جالینوس، برنارڈ شاہ، شیلے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے تاریخ کے رخ بدل کے رکھ دیے. پر مجھے ایک آدمی کا نام بتا دیں جو پیروں میں جوتے پہنے پھر اس کے جوتوں کی شان پر کتابیں لکھی جائیں. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، تمام نسل انسانیت میں، تمام اولاد آدم میں ایک میرے اور آپ کے آقا کی ہستی ایسی ہے. حضور نے گائے کے چمڑے کے نالین پہنے ہیں. اس وقت دنیا کی لائبریریوں میں 300 کتابیں حضور کے نالین کی شان میں موجود ہیں. سینکڑوں کتابیں حضور کے نالین کی شان میں موجود ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، اب میرے پاس وقت نکال کر آئے، میں آپ کو 13 کتابیں حضور کے نالین کی شان میں دکھاؤں گا. علامہ ابن المقری کی کتاب ہے فتح المطال فی مدح النیال، ایک کتاب ہے، اس میں 300 نعتیں ہیں. کتنی نعتیں ہیں؟ یہ نعت خان دوستوں سے پوچھے 300 نعتیں یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے. میں لکھنے کی بات کر رہا ہوں. 300 نعتیں لکھی ہیں، لفظ بنائے ہیں، اور آپ کی انتہائی روحانی مسرت ہوگی اگلا جملہ سن کے. یہ 300 نعتیں کس موضوع پر؟ حضور کی پیشانی پر، رخساروں پر، سینے پر نہیں. 300 نعتیں صرف حضور کے نالین کی شان میں. 300 نعتیں صرف حضور کے، سارے نہیں بولے، صرف حضور کے. 14 طبقی تمہ جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں. 14 طبقی تمہ جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے، کون کرے گا ریساں اس دے. اپنے تو رہ گئے اپنے. دوسرے مکتبہ فکر کے خیال مدین نے بھی کتاب لکھی ہے، نیل الشفا. کتاب کا مضمون اہل سنت کا عقیدہ ہے شفا دینے والے نالین. کیا دینے والے نالین؟ شفا دینے والے نالین. میں اپنے اسی موضوع پر ہوں کہ حضور کی نعت غیر مسلموں کے گھروں سے اسلامی قافلے نے ہجرت کی. بڑی مشہور ہجرت ہے. بس آخری بات ہے میری، اس پر میں نے گفتگو سمیٹ لینی ہے. اسلامی قافلے نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. نجاشی بادشاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. حبشہ جو موجودہ ایتھوپیا ہے، اس وقت دنیا میں جہاں نقشہ اٹھا کر دیکھیں جہاں ایتھوپیا لکھا ہوگا نا، وہ حبشہ ہے. نجاشی وہاں کا حکمران کے عہدے کا نام تھا. اسلامی قافلہ وہاں پر گیا اور پیچھے سے ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ بھی چلے گئے. انہوں نے جا کر کہا، مکے والوں کے قافلے نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ بے ادب ہیں. یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، لہٰذا انہیں اپنے ملک سے نکال دو. نجاشی نے کہا بتاؤ مسلمانوں تمہارا ہمارے نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، جن کے 2 بازو اسلام کے لیے کٹے تھے. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں یہ طیار کا مطلب کیا ہے؟ پروں والا. یہ طیارہ بھی کہتے ہیں نا ہم جہاز کو، کیوں کہتے ہیں؟ وہ پروں والا ہوتا ہے. طیار پروں والا، پر کو کہتے ہیں طیار. جعفر طیار. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے میرے بھائی جعفر کو، علی کے بھائی کو 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کر رہا ہے. حضرت جعفر طیار یہ نجاشی کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. یہ میں اس لیے بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں تشریف فرمائے نقیب محفل فصیح اللسان بھائی اسامہ، حافظ اسامہ قادری، یہ بھی اپنے ہاں ایک انٹرنیشنل سطح کی محفل حسن قرات کر رہی ہیں. جب انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں نے انہیں مبارکباد کا پیغام بھیجا. میں نے کہا
کہ ہمارے ہاں ساری ساری رات ہم نعتیں پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پر کیا خیال ہے قرآن پڑھ کے بھی روح کو مزہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، بول نہیں رہے، مزہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی روح کو مزہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ حضرت علی شیر خدا سے کس نے پوچھا یہ بتائیں کہ بندہ فوت نہ ہو، دنیا میں ہو، ابھی موت کے دروازے سے نہ گزرے، دنیا میں رہ کے جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ فرمایا کھا سکتا ہے۔ حضور حیدر کرار ابھی وہ دنیا سے گیا نہیں، ابھی تو دنیا میں ہے، کیسے کھا سکتا ہے؟ فرمایا روزانہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھو، روح کو ایسے مزہ آئے گا جیسے جنتی میوے کھا رہا ہے۔ اس پر انٹرنیشنل محفل حسن قرات زیر نگرانی مرکزی سنی علماء کونسل جیلم، اور یہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز ظہر تھا، اثر ہو ہی جائے گی 3 بجے تک کا، یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ مرکزی دارالعلوم اہل سنت مشین ملا نمبر 1، یہاں عظیم الشان محفل حسن قرات منعقد ہو رہی ہے، جس میں پاکستان مرز کے علاوہ مصر سے فضیلت الشیخ القاری عمدۃ القرآن جناب اسلام فکری ابو دستار یہ مصر سے تشریف لائیں گے قرآن سنانے کے لیے۔ کہاں سے آئیں گے؟ یہ صحابہ کی سنت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دور صحابہ میں اسلام قرآن 4 صدے تک پہنچ گیا تھا، فرانس کے ساحلوں تک کنہوں نے پہنچایا تھا؟ صحابہ نے پہنچایا تھا۔ اور دوسرا تنزانیہ سے فضیلت الشیخ عمدۃ القرآن جناب محترم رجا ایوب صاحب یہ اپنی نعت یہ آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے۔ ایک محترم تنزانیہ سے آ جائیں، مصر سے آ جائیں، اور ہم اپنے گھر سے یہاں مشین ملے نہ جا سکے تو نا قدری ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ بھائی وہ مصر سے آ کے قرآن سنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں سے جا کے قرآن نہیں سننا پسند کرتے، تو پھر اعتراض تو ہم پر بننا چاہیے نا کہ ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ بس آخری بات اپنے اسی موضوع پر اور اس حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں۔ جناب جعفر طیار، نجاشی بادشاہ نے کہا مسلمانوں بتاؤ تمہارا ہمارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جعفر طیار کھڑے ہوئے اور آپ نے برے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم شروع کی۔ آپ سورہ مریم پڑھ رہے ہیں، عیسائی بادشاہ بھی رو رہا ہے، اس کے پادری بھی رو رہے ہیں، بادشاہ بھی رو رہا ہے، اس کے پادری بھی رو رہے ہیں۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ جب آپ نے تلاوت قرآن مجید مکمل کی، نجاشی نے کچھ سوال پوچھے، جناب جعفر طیار نے جواب دیے۔ اب عیسائیوں کا بادشاہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، عیسائیت کا شہنشاہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر میں مدینے جا سکتا ہوتا، اس کے سیاسی حالات اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے اگر میں مدینے جا سکتا ہوتا تو میں محمد عربی کے پیر دھو کے پیتا۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر میں مدینے جا سکتا ہوتا، اگر میں مدینے پہنچ سکتا، میں محمد عربی کے پیر دھو کے پیتا، اور میں ان کے پیر اس لیے دھو کے نہ پیتا کہ مجھے دنیا کا کوئی عہدہ مل جائے گا، بلکہ میں ان کے پیر اس لیے دھو کے پیتا وہ اس قابل ہے ان کے پیر دھو کے پیے جائیں۔ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا۔ میں آیت کا ترجمہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ورفعنا، ہم نے بلند کیا، لکا، آپ کی خاطر، آپ کی ویسے آپ کا کیا خیال ہے اللہ کو خوشامد کرنے کے احتیاج ہے؟ اللہ کسی کو خوش کرنے کے لیے محتاج ہے؟ میں اور آپ تو محتاج ہے نا، کسی کی خوشی کے لیے خوشامد بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ منزہ عن العیوب ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ پروردگار ہم کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو محبوب کو کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، شان سمدیت کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کی رضا میری احتیاج نہیں، حاجت نہیں، پر میری چاہت ضرور ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو کیا خیال ہے ہمیں بھی حضور کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا زندگی گونگے ڈورے بہروں کی طرح گزارتے رہیں گے؟ میرے گفتگو کے آخری جملے ہیں۔ اس وقت فرانس والوں نے غصہ خانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا، اس سے پہلے کی ترتیب اٹھائیں نا تو گوانتانامو بے 2002 22 فروری 2002 گوانتانامو بے امریکہ کی بدنام زمانہ جیل ہے۔ معاذ اللہ اس کے باتھ روموں میں قرآن مجید کو بطور ٹشو پیپر استعمال کیا گیا۔ ہمیں موت کیوں نہیں آگی یہ منظر سننے سے پہلے؟ تیری جوز اعلان قرآن کو آگ لگائی، انوسنس آف مسلم جیسی غلیظ فلم بنائی گئی، غصہ خانہ خاکے شائع کیے گئے۔ پتہ ہے وہ یہ اچھت کنڈے کیوں اپنا رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے مسلمان ہر بات پہ سودا کر لیتا ہے، یہ نام محمد پہ سودا نہیں کرتا۔
یہ میری اور آپ کی غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آئیں اپنی اولادوں کو حضور کا ادب سکھائیں. حضور کی خوشبو ان محفلوں سے تقسیم ہوتی ہے, ان محفلوں سے بانٹی جاتی ہے. اور ماہ ربیع النور آ رہا ہے, اس کے حوالے سے تمام مساجد میں اور تمام علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم پر واجب ہے ہم پہلے سے بڑھ کر حضور کا میلاد منائیں. دیکھیں وہ فرانس میں بیٹھ کر گستاخیاں کریں, ہم اپنے علاقوں میں حضور پر درود نہیں پڑھ سکتے؟ کہ ہم اپنے علاقوں میں حضور کی عظمت کے نعرے نہیں بلند کر سکتے؟ اور اس جلوس میں شامل ہوں, انشاءاللہ صاحب لوائے حمد کے جلوس کا سایہ بھی نصیب ہوگا. اور میں تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ تو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے نا. اللہ چاہے زمین کی بساط سمیٹ لے, اسی وقت گستاخانے رسول کو عبرت کا نشان بنا دے, پر اللہ نے مہلت دے دی ہے. جاؤ جیسی بولیاں بولتے رہو, جیسا بھونکتے ہو بھونکتے رہو, ایک وقت آئے گا. قرآن کہتا ہے عسا یبعثا کا ربو کا مقام محمودا. میدان محشر میں ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے جب جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام نسل انسانیت مل کر محمد کی دہائی دے رہے ہوں. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ محفل میلاد کے لیے کڑی ہے جسے بھائی نبیل احمد سیفی صاحب نے انتہائی محبت کے ساتھ آغاز کیا ہے استقبال ربیع النور کے حوالے سے. آج کے رسالت مآب بھائی راجہ سمی صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بھی کئی سال مدینہ منورہ رہے ہیں اور بڑی محبتوں سے وہاں بھی نوازتے رہے. اللہ کریم ان کی آمد بھی ہمارے لیے بہت ساری خیرات و برکات کا ذریعہ بنائے. میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ خدا را گونگے ڈورے بہرے بن کے زندگی نہ گزاریں. اولادیں ہم نے میڈیا کے حوالے کر دی ہیں. میڈیا کبھی اولادوں کو دیندار نہیں بے دین بنائے گا. میڈیا آپ کی اولادوں کو حیادار نہیں بے حیا بنائے گا. با کردار نہیں بد کردار بنائے گا. اپنی اولادوں کا کردار, عقیدہ اور ان کی شخصیت کو آپ نے سنوارنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس بیٹے کو آپ نے 40,000 کا موبائل پکڑا دی ہے, جس بیٹے کو آپ 40,000 کا موبائل دے رہے ہیں, یہ بیٹا کل آپ کی قبر پہ آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. یہ بھول ہے آپ کی. آج بیٹے کے پاس وقت نہیں, عشاء سے فجر تک ساری رات فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, سوشل میڈیا پر مصروف ہے. آج کل کے نوجوان وقت نہیں کہ باپ کے پیر بھی دبا سکے, ماں کا حال بھی پوچھ سکے. اولاد آپ کو زندگی میں نہیں پوچھ رہی, قبر میں کون پوچھے گا؟ اس لیے جاندی وار ڈراؤنا بنیوں تے تینوں ہتھ نہیں لاندے ڈر کے, جنہ لے تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. خدا را اپنی اولادوں کو آج سوار کے جائیں, آج ان کی تربیت کریں. اس کا فائدہ قبر میں بھی نصیب ہوگا, حشر میں بھی نصیب ہوگا. دیکھ لیں بھائی نبیل ہیں, بھائی عدیل ہیں, بھائی شکین ہیں. حاجی خالد صاحب کی تربیت ہے نا کہ بیٹے کو یہ فکر ہے, اپنے علاقے میں میلاد آنے سے پہلے حضور کا ذکر کی محفل سجا کے ہمیں بھی بلا لیا ہے, آپ کو بھی بلا لیا ہے. اللہ کریم آج کی محفل کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.